السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی پیغمبروں کے بہترین خطیب اور وکترتو کار کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تقریر اور دعوت اتنی اثردار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم مدین اور اصحاب ایکا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک نہیں 2 قوموں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ مانا جاتا ہے یہ دونوں قومیں عرب اور شام کے بیچ بسی ہوئی تھی۔ قوم مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے۔ ان کی بستیاں عرب شام کے بیچ ایک مشہور راستے پر تھی۔ ان کے پاس ویاپار کی بہت ساری سہولیتیں تھیں، اس لیے یہ لوگ تجارت اور کارواں کے راستوں پر مشہور ہوئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گیا یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ تجارت میں دھوکہ دھڑی اور ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ چوری، ڈکیتی اور راہگیروں کو تنگ کرنا ان کا عام کام تھا۔ ظلم اور رشوت بھی ان کی عادتیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ نے ان گنہگار اور ظالم قوم کی طرف انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بولا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، سوائے اللہ کے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ دیکھو میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے گناہوں کا انجام میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن میں سورہ ہود میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کو 3 بڑے گناہوں سے بچنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ان سے کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، ناپ تول صحیح سے کرو، تجارت میں دھوکہ دھڑی بند کرو، راہجری اور ظلم چھوڑ دو، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو تنگ مت کرو۔ انہوں نے بڑی نرمی سے، پیار اور اثردار انداز میں اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے پہ قابل ہے، وہ بہت رحم کرنے والے رب ہیں۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کا مذاق بنایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے پوجے ہوئے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے لین دین نہ کریں؟ قرآن میں اس بات کا ذکر سورہ ہود میں ہے۔ اور کچھ لوگ بولے، تم تو بڑے صاف گوئی والے اور شریف انسان لگتے تھے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کچھ نے تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی ہمت اور صبر کے ساتھ کہا، اے میری قوم، اگر میں اللہ کی طرف سے صاف دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھا اور حلال رزق دیا ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میرا ارادہ صرف تمہیں اللہ کی تصدیق دینا ہے، توفیق تو صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا۔ یہ واقعہ قرآن میں سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے پھر بھی ان کی بات نہ مانی، بلکہ وہ ان سے کہنے لگے، اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ ان کی قوم شعیب علیہ السلام کی دعوت چھوڑ کر ان کا مذاق اڑانے میں ہی لگی رہی۔
آخر کار جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسول کی بات ٹھکرا دی اور گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ کا عذاب اترا۔ قرآن شریف میں آتا ہے، زوردار چیخ، آسمان سے اتنی تیز چیخ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے زمین کو ایسا ہلایا کہ ان کے گھر گر پڑے اور وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے زلزلہ تھا۔ ان پر دھوپ اور گرمی کی سختی آئی، پھر کالے بادل کا سایہ ہوا۔ جب وہ سائے میں جمع ہوئے تو اس بادل سے آگ اور عذاب اترا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ واقعہ سورہ الاعراف میں بیان ہوا ہے۔ تو انہوں نے زور کی چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گر پڑے۔ یہ واقعہ سورہ ہود میں بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے لوگ اللہ کی رحمت سے اس عذاب سے بچ گئے اور ان کی گنہگار قوم اللہ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام عذاب کے بعد اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر مدین چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کافی نصیحتیں دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں تجارت میں ایمانداری برتنی چاہیے۔ ناپ تول میں دھوکہ دھڑی اور جھوٹ کافی بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا بربادی ہے۔ بت پرستی کی سزا بے شک اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دوسروں کا حق کھانا، راستوں کو روکنا اور لوگوں پر ظلم کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ بے شک حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت سی صورتوں میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ عاشورہ، سورہ العنکبوت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دنیا میں سب سے زیادہ تجارت کرنے والی قوم تھی، لیکن دھوکہ دھڑی اور شرک نے انہیں مٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمانداری، اللہ کی عبادت اور انصاف ہی انسان کی اصل زندگی ہے۔ بے شک اللہ اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف نصیحت کے لیے اور انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن جب کوئی قوم ان کی بات نہیں مانتی تو پھر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ایمان والے بنائیں اور ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔